السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ صدقہ ایک بہت عظیم نیکی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ نیکی نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے بلکہ دینے والے کو بھی بے شمار برکتوں سے نوازتی ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین اجر سے نوازا۔ صدقہ ہمارے دلوں کو نرمی اور انسانیت سے بھر دیتا ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک کریم نامی تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ دولت اور کامیاب کاروبار کے لیے جانا جاتا تھا اور اپنی دانش مندی اور مہربانی کے لیے سب کے دل میں بہت عزت رکھتا تھا۔ بے شک وہ مالدار تھا لیکن وہ بہت عاجز تھا اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اپنی دولت کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ ایک دن جب کریم ایک قریبی قصبے سے واپس آ رہا تھا جہاں اس نے منافع بخش تجارت کی تو اس نے ایک تنگ گلی سے گزرتے ہوئے پرانے اور ٹوٹے پھوٹے گھروں کو دیکھا۔ یہیں اس نے بوڑھے فقیر کو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا جو سردی سے کانپ رہا تھا اور اس کے پاس صرف ایک پتلا کپڑا تھا جس سے وہ خود کو ڈھانپ رہا تھا۔ کریم کا دل بوڑھے فقیر کی حالت دیکھ کر بھر آیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور فقیر کے پاس گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس صرف ایک چاندی کا سکہ بچا ہے اور یہ سکہ کافی قیمتی تھا، لیکن کریم نے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی اور وہ سکہ فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے محترم، یہ سکہ ان سخت دنوں میں میری زندگی بچائے گا۔ آپ نے میری زندگی بچا لی ہے اور ثواب کما لیا ہے۔ کریم مسکرایا اور جواب دیا، ایمان کو برقرار رکھو اور امید کبھی مت چھوڑو۔ اس دنیا میں بہت سے نیک دل لوگ ہیں جو آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ انسانیت کی بھلائی پر یقین رکھتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر کریم نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا سفر جاری رکھا اور دل میں گہری تسکین کے احساس کے ساتھ وہ اپنے سفر پہ چل دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور کریم اس ملاقات کو بھول گیا جو اس کی اس بوڑھے کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑا، فصلیں سوکھ گئیں اور دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بے شک کریم بہت دولت مند تھا لیکن اس کا کاروبار بھی متاثر ہوا اور جلد ہی اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حالات بدتر ہو گئے تو کریم نے امید چھوڑ دی۔ ایک شام جب اپنے خالی دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اجنبی اندر داخل ہوا۔ وہ آدمی اچھے لباس سے ملبوس تھا، اس کے چہرے پر وقار جھلک رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک دور دراز علاقے کا مالدار تاجر بتایا اور کہا کہ اس نے کریم کی ایمانداری اور منصفانہ تجارت کے بارے میں کافی سن رکھا ہے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ میں ایک شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے ساتھ میں کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ کریم حیران ہوا اور پوچھا کہ اس نے اسے ہی کیوں منتخب کیا۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، چند ماہ پہلے ایک فقیر میرے شہر میں آیا جس نے ایک سخی تاجر کا ذکر کیا جو اسے چاندی کا سکہ دے گیا تھا۔ اس فقیر نے اس سکے سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور آخر کار اپنی زندگی کو بدل دیا۔ اب وہ میرے قابل اعتماد شراکت دار ہے اور اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ اگر میں کبھی ایک ایماندار شراکت دار کی تلاش کروں تو میں آپ سے رابطہ کروں، اس لیے اس شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کریم حیران رہ گیا کہ جس فقیر کی اس نے مدد کی تھی وہ اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا اور اسے اس احسان کا بدلہ دے رہا تھا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر کریم نے اس شراکت داری پر رضامندی ظاہر کی اور جلد ہی اس کا کاروبار دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا۔ آخر کار قحط ختم ہو گیا اور گاؤں دوبارہ اپنی سابقہ خوشحالی کی طرف لوٹ آیا۔ کریم جو اب پہلے سے زیادہ عقل مند اور شکر گزار تھا اب پہلے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے لگا، یہ جانتے ہوئے کہ ایک نیکی کا عمل وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کو بدل سکتا ہے اور آپ کو اس وقت لوٹا سکتا ہے جب آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کے کام چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، ان کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کی زندگی بدلتے ہیں بلکہ اپنے لیے نیکی کے وہ بیج بوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں اور اس وقت آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔
اس لیے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جہاں آپ کو موقع ملے آپ نیک اعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بڑے اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی سخاوت وہ ہے جو کسی صلے یا واپسی کی امید کے بغیر کی جائے، اور یہی نیکی اکثر زندگی میں ایسے وقتوں میں لوٹ کے آتی ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں دولت و طاقت اکثر انسان کے اعمال کا تعین کرتے ہیں۔ سچی سخاوت ایک نایاب گوہر کی طرح چمکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے تاجر کی ہے جو اپنی بے پناہ دولت کے باوجود نیکی کی خاموش طاقت پہ یقین رکھتا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی ہمدردی کا عمل وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایسے انداز میں واپس آئے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔